وزیر داخلہ وفاقی، جس کی حالت اس وقت یہ ہے کہ اس کو لیلا نظر آتا ہے اور مجنو نظر آتی ہے، رانا ثناء اللہ، اس مونچھوں والے بندر کی حالت اس وقت بڑی خراب ہے۔ وہ آئین اور قانون کو پڑھے بغیر الٹی سیدھی بویلیاں مار رہا ہے، الٹی سیدھی چونے مار رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ کو نہ انگلش میں شاید پڑھنا آتا ہے نہ اردو میں پڑھنا آتا ہے، اس کو پنجابی میں شاید پڑھنا آتا ہے۔ پنجابی میں اس کو کوئی آئین اور قانون پڑھائے تو شاید اس کو سمجھ آ جائے۔ تو میں رانا ثناء اللہ کو کہ جو پرسوں رات سے جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کر رہا ہے اور پانی سے پکوڑے تل رہا ہے کہ پنجاب کے اندر گورنر راج لگانے کے لیے وزارت داخلہ کے اندر سمری تیار ہو رہی ہے۔ میں نے کل اپنے وی لاگ کے اندر بھی اور کچھ ٹی وی چینلز میں بھی یہ بات رکھی۔ آج میں اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے پنجاب اسمبلی کے باہر، جس اسمبلی کے اندر وہ گورنر راج لگانے کی بات کر رہا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے میں پوری پاکستانی قوم کو اور میڈیا کو بتاؤں گا، پاکستان کے آئین کے اندر دو شکے ہیں۔ ایک ہے آئین کا آرٹیکل 134 جو گورنر راج کے حوالے سے چیزوں کو ایلیبوریٹ کرتا ہے۔ دوسرا آرٹیکل ہے 112 جو گورنر کو اسمبلیاں توڑنے کے اختیارات کے حوالے سے تفصیلات بتاتا ہے۔ ان دونوں کے تناظر میں رانا ثناء اللہ، آپ بھی سن لو، اردو میں بتا رہا ہوں، سمجھ آنا، انگلش میں نہیں بتا رہا، اردو میں بتا رہا ہوں۔ ان دونوں قوانین، ان دونوں آرٹیکلز، ان دونوں شکوں کے مطابق گورنر راج لگانے کے لیے اسمبلی صدر مملکت کی منظوری کے بغیر نہیں توڑ سکتا، اور وہ اس وقت تک بھی نہیں توڑ سکتا جب تک 100% ثابت نہ ہو جائے کہ حکومت اور اسمبلی غیر آئینی طریقے سے چل رہی ہے۔ غیر آئینی طریقے سے اگر اسمبلی چل رہی ہوگی تو صدر مملکت کی اپروول کے ساتھ گورنر کے پاس اتھارٹی ہے، لیکن اس کو بھی کچھ آبلیگیشنز کے ساتھ رکھا ہوا ہے، کچھ ہرڈلز، کچھ بیریئرز، کچھ کنسٹرینٹس ہیں۔ وہ کیا ہے کہ صدر مملکت کی اپروول کے ساتھ گورنر اسمبلی توڑنے کی سمری 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ کے سامنے ریفرنس کے طور پہ پیش کرے گا، اور سپریم کورٹ 30 دن کے اندر اندر اس ریفرنس کے اوپر فیصلہ دینے کی پابندی، اور سپریم کورٹ کی آخری اتھارٹی ہے کہ صدر مملکت کی اپروول سے گورنر کی بھیجی ہوئی ریفرنس، اس کے اوپر وہ فیصلہ کرے کہ یہ ٹھیک ریفرنس آیا ہے یا غلط آیا ہے۔ اگر وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر اسمبلی بحال ہو جاتی ہے، حکومت بحال ہو جاتی ہے۔ اب اس پورے جو میں نے آپ کو آئین کے دو آرٹیکلز میں نے بیان کر دیے، 134 اور 112، اب کہیں پہ رانا ثناء اللہ کے وزارت داخلہ کا تذکرہ ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں رانا ثناء اللہ پرانی چولے مارنے کے عادی ہیں، منشیات فروش ہیں، قاتل ہیں، ہر قسم کی اعلیٰ اور عرفہ برے اوصاف ان کے اندر موجود ہیں۔ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی۔ اور آخری بات میں اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے میں سپریم کورٹ سے عاجزانہ درخواست کروں گا کہ پچھلے 5 دنوں میں بیگم صفدر اعوان کی قیادت میں اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی اے کیٹیگری کی قیادت، بی کیٹیگری کی قیادت اور سی کیٹیگری کی قیادت، انہوں نے جو جوڈیشری، سپریم کورٹ کے ججز سرے عام پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے فل اینٹی کورٹ بینچ بیٹھا۔ جس دن ہیئرنگ ہو رہی تھی، فل اینٹی کورٹ بینچ جس کی لیڈرشپ بیگم صفدر اعوان، کہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے ریکٹیفائڈ، ویریفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ، ٹیسٹیفائڈ طے شدہ مجرمہ ہے، اور سپریم کورٹ سے ہی جو ہے وہ ضمانت پہ ہیں۔ اس نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کی ایڈجسٹنٹ بلڈنگ میں بیٹھ کے باقی 13